یہ اللہ کے کلام کی بات ہے، اور جو حفاظ ہیں ان کی دلجوئی کا مقام ہے، ان سے ان کا حوصلہ بلند ہوگا۔ آج جن بچوں کو یہ انعام ملے گا، جن کی پوزیشن آئی ہے، ان کا حوصلہ بلند ہوگا۔ لیکن وہیں پر کچھ بچے ایسے ہوں جو حکم ہوتے ہیں، وہ کس طریقے سے سوالات ہوتے ہیں، تاکہ پھر دنیا کے اندر کہیں بھی اس طرح کا مسابقہ ہو، آپ پوری تیاری کے ساتھ پہنچ جائیں۔ اور ناکامی کامیابی کا پہلا زینہ ہوتا ہے، ناکامی کامیابی کا پہلا زینہ ہوتا ہے۔ اس لیے جن بچوں کی پوزیشن نہیں آئی ہے وہ اپنا حوصلہ نہ توڑیں، کم ہمت نہ ہو، کم ظرفی کے شکار ہرگز نہ ہو، بلکہ آپ یہ سوچیں کہ ہمیں ایک تجربہ ملا ہے، اب ہم آگے اور اپنا قدم بڑھائیں۔ تو جن بچوں کی پوزیشن آئی وہ بھی محنت کریں اور اپنے حوصلے کو بلند کریں، اور قرآن ان کے سینوں میں محفوظ ہے، اس کی حفاظت کریں۔ ایک حافظ جب بنتا ہے اور جب وہ مسند قرأت پر مسند تدریس پہ بیٹھتا ہے تو اپنے پیچھے سینکڑوں حافظ بنا دیتا ہے۔ یہ حوصلہ لے کے آپ پڑھیں، آگے بڑھیں، اور یہ سمجھیں کہ یہ دنیا ہے، دنیا کے اندر آپ کو جو بھی ملے گا، آپ کو آپ کی قرأت کا، آپ کے علم کا مکمل بدلہ دنیا نہیں دے سکتی ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آج جو حافظ قرآن ہوتے ہیں ان کی تنخواہ معمولی ہوتی ہے، عالم دین ہوتے ہیں ان کی تنخواہ معمولی ہوتی ہے۔ ہم اس علم کا موازنہ دنیا سے نہ کریں، دنیا کی چیزوں سے نہ کریں۔ بہت سارے آج مسلمان ایسے ہو چکے ہیں جو اپنے بچوں کو یہ کہہ کر حفظ میں یا عالم بنانے میں آگے نہیں بڑھاتے ہیں کہ ان کو اگر وہ عالم بن جائیں گے، حافظ بن جائیں گے تو کتنی تنخواہ پائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے قوم کے ذہنوں میں نہیں آنا چاہیے۔ اگر آپ کا بچہ حافظ قرآن بن گیا تو کل قیامت کے دن وہی بچہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے اللہ سے سفارش کرے گا، آپ کو جنت میں لے کے جائے گا، اور آپ کے ماں باپ کے سروں پر تاج اس لیے رکھا جائے گا کیونکہ آپ نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا ہے۔ ماشاءاللہ یہ پروگرام بہت اچھا ہوا، کیونکہ اب گھڑی وقت ہے انعامات کی تقسیم کی، اور یہاں لسٹ میں بہت سارے علماء کرام ہیں۔ میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں، اور اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کے کرنے کرانے والوں کو، جن لوگوں نے کسی طریقے سے حصہ لیا، اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کے کار خیر کو قبول فرمائے۔ ہم اپنے آئے ہوئے حکم صاحبان کا بھی شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے عمل خیر کا اور جو انہوں نے وقت دیا، اللہ رب العالمین اس کا بہترین بدلہ دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے۔ اور ہمارے آئے ہوئے ہماری باتوں پر لبیک کہنے والے جو ہمارے مہمانان ہیں، سب کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، اور سب کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سارے آئے ہوئے مہمانوں کے ان اوقات کو، قیمتی اوقات کو اللہ قبول فرمائے اور اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ تھے فضیلت الشیخ حافظ شمس الہدیٰ جامی حفظہ اللہ، جو اپنے پراثر تاثراتی کلمات سے ہم سبھی کو نواز رہے تھے۔ بالخصوص بچوں کو ترغیب دلا رہے تھے کہ وہ حفظ قرآن یہ ایک عظیم سعادت سمجھ کر کے حاصل کریں، اور قرآن کی تعلیمات کو اپنے سینوں میں بسائیں، اسے یاد کریں۔ اب ان کے بعد چونکہ وقت بہت کم ہے، اس لیے تاخیر نہ کرتے ہوئے میں بڑے ہی ادب سے گزارش کروں گا شیخ عبداللہ فیدی حفظہ اللہ سے کہ آپ تشریف لائیں اور 5 منٹ میں اپنے تاثراتی کلمات سے جملہ حاضرین کو نوازیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. وعنہ قال إن هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد إذا أصابه الماء. قالوا يا رسول الله ما جلابها؟ قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن. اس بزم کے روح رواں جناب منصور صدیقی صاحب اور جناب اشرف انواری الجامعی صاحب اور جناب شکیب ارسلان صاحب و دیگر وطن جعفرہ کے ممبران و ارکان، بلا تمہید و تبصرہ کے یہ جو مسابقہ حفظ حدیث و تجوید منعقد ہوا، اس طرح کے مسابقات سے اگر وہ علمی مسابقہ ہے تو بچوں کی اس طرح کے مسابقے سے علمی نشو و نما ہوتی ہے. بچوں میں ایک جذبہ، ایک حوصلہ، ایک شوق ہوتا ہے کہ ہم اپنے ساتھی سے یا ہم اپنے ہم عصر سے آگے بڑھ جائیں اور ہمارے نمبرات اچھے آئیں یا ہم انعامات کے مستحق ہیں. اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ ان کے ذہن میں نشو و نما ہوتی ہے، بالغدگی ہوتی ہے، ذہن بڑھتا ہے. جس طرح آدمی جسمانی ورزش کرتا ہے اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جسم تندرست و توانا ہوتا ہے، اسی طرح علمی مسابقے میں ذہن کھلتا ہے، ذہن کشادہ ہوتا ہے. بہرحال بڑی ساری باتیں نہ کر کے میں مبارکباد دیتا ہوں جناب منصور صاحب کو، جناب شکیب صاحب کو اور جناب انواری کیا نام ہے اشرف انواری صاحب کو. اور میں اس بات کا اعادہ کرتا ہوں کہ اس طرح کے پروگرام بار بار منعقد ہونے چاہیے تاکہ ایک اچھا پیغام، ایک اچھی خوشخبری لوگوں کے اندر جائے. انہی کلمات سے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. السلام علیکم. ماشاءاللہ جزاک اللہ. یہ تھے فضیلت الشیخ عبداللہ فریدی فضل اللہ جو چند منٹ میں بڑی گراں باتوں سے ہمیں نواز گئے. اب ان کے بعد میں گزار ہوتا ہوں شیخ محمد احمد محمد علی سلفی فضل اللہ سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات کی کلمات سے ہمیں نوازیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد قال اللہ عز وجل فی کتاب العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب اقم الصلاة ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ رواہ البخاری. سامعین کرام، اللہ کا فضل، اس کا احسان ہے کہ اللہ عز و جل نے ہم کو اور آپ کو اس بابرکت مجلس میں اکٹھا فرمایا. اللہ ہمارے اٹھنے بیٹھنے اور اکٹھا ہونے کو قبول فرما دے. آمین.
میرے بھائیوں، قرآن کریم ایک ایسی مقدس کتاب ہے جس کے غور و فکر کرنے پر بھی اللہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ قرآن کریم ایک ایسی مقدس کتاب ہے جس کے دیکھنے پر بھی اللہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، ابھی ہمارے احباب نے صرف ایک پہلو کو لے کر کے گفتگو کی تھی کہ جیسے ہمارے مدارس کے ذمہ داران یا اس کے علاوہ ہمارے مساجد کے نوجوان یہ علماء کرام کو یا حفاظ کرام کو نذرانہ یا تنخواہیں کم دیا کرتے ہیں، جس کی بنیاد پر یہ پیشیدگی ہے، یہ شکوہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن ایک سکے کا صرف ایک پہلو نہ دیکھا جائے۔ گزارش میں یہ سکے کا ایک پہلو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ غلطی کر بیٹھیں گے، لہذا سکے کا دونوں پہلو دیکھنا چاہیے تھا۔ آئیے میں آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنمستان میں لے کر کے چلتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلا مکتب کھولا، قرآن کریم کی پہلی درسگاہ دار الحدیث کا قیام اصحاب صفہ کی شکل میں میرے نبی نے مدینہ المنورہ کے اندر کیا تھا، تو کیا وہاں بریانی کا اچھا نظم تھا؟ کیا وہاں کھانے پینے کا اچھا نظم تھا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر کے قرآن مقدس سیکھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کچھ صحابہ کرام کو پڑھنے والوں کو اپنے گھر کھلایا کرتے تھے۔ کیا وہ روایات آپ بھول گئے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے اپنی گدیاں چھوڑی تھی، اپنے اچھے مسکن چھوڑے تھے، سب کچھ قربان کر کے قرآن کریم کے لیے لایا تھا؟ لہذا اگر وہ طلبہ اعظام قرآن کریم پڑھنے کے لیے یا پیسے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو اس کو بھی آپ سوچئے، قرآن کریم پیسے سے نہیں تولا جا سکتا ہے، یہ جذبہ ہونا چاہیے پڑھنے اور پڑھانے والوں کا، یہ جذبہ ہونا چاہیے قرآن کریم کی خدمت کرنے والوں کا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کے لیے بدعا نہیں کیا تھا۔ اللہ کے نبی کی بیٹیاں شہید ہوئی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز خاص شہید ہوئے، لیکن آپ نے بدعا نہیں دی۔ جب 70 صحابہ کرام کو شہید کیا گیا جن کو میرے نبی نے بنایا تھا، سیچا تھا، سوارا تھا، جب ان کو مارا گیا اور ان کو تکلیف دی گئی، آپ کے ہاتھ میں اٹھے اور آپ نے کہا اللہ اسی قوم کو تباہ و برباد کر دے۔ کیوں؟ اعجاز قرآن پڑھنے والوں کو اللہ نے دیا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن پڑھنے والوں کو ایسا مت توڑو گے، رب کعبہ کی قسم اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے قرآن پڑھنے والوں کا بھی جذبہ ہے کہ آپ خدمت کریں، کل آپ اپنے ماں باپ کے لیے قیامت میں لے جانے، جنت میں لے جانے کا سبب بنیں گے۔ آئیے میں آپ کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا دوں۔ یہ بعض احباب ہماری یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے، بڑے بڑے دفاتر میں لے جائیں گے، تبھی ہمارے بچے ہمارے لیے دنیا سنواریں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کل قیامت کے دن بچوں سنو، یا عزیز طلبہ سنیں، میری مائیں بہنیں اگر میری آواز باہر سنیں وہ سنیں، قیامت کے دن اللہ عز و جل سے بوڑھے ماں باپ کو لائے گا۔ جن بوڑھے ماں باپ نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا ہوگا، جن بوڑھے ماں باپ نے اپنے لاڈلوں کو قرآن کے لیے پڑھایا ہوگا، کیسے پڑھایا ہوگا؟ کھیتی کر کے پڑھایا ہوگا، بہت پریشانی اٹھا کر پڑھایا ہوگا، بہت زیادہ تکالیف اٹھا کر پڑھایا ہوگا، رکشہ چلا کر قرآن کے لیے پڑھایا ہوگا، مکھلی بیچ کر پڑھایا ہوگا۔ اللہ ایسے ماں باپ کو قیامت کے دن لائے گا اور کہے گا اللہ عزوجل اس دن کیا ہوگا؟ اتقیاء ہوں گے، صلحاء امت ہوں گے، بڑے بڑے سب لوگ موجود ہوں گے، وقت کے بڑے بڑے سلاطین ہوں گے، وقت کے بدماش ہوں گے، وقت کے سب وہاں موجود ہوں گے۔ اللہ عزوجل ان کے سامنے لائے گا اور ایک تخت لایا جائے گا۔ بوڑھے ماں باپ کو جن کو آج غریب سمجھ کر کے مذاق اڑایا جاتا، جن کا استہزاء کیا جاتا، جن کو بیٹھنے کے لیے کرسی نہیں دی جاتی، صحابہ کرسی خالی کر دو، یہ غریب طبقے کا انسان، مکھلی بیچنے والا انسان، سیہانہ بیچنے والا انسان، کمبارہ بیچنے والا انسان، لیکن اپنے لاڈلے کو قرآن پڑھایا ہے، ایسے ماں باپ کو اللہ لائے گا اور لانے کے بعد اللہ کہے گا تخت لایا جائے، تخت لایا جائے گا، بوڑھے ماں باپ کو بٹھایا جائے گا۔ بوڑھے ماں باپ کہیں گے اللہ یہ ممپلی بیچا کرتا تھا، اللہ سنگھانا بیچا کرتا تھا، دنیا میں آیا کرتا تھا، وہاں بڑے علامہ صاحب بیٹھے کرسی نہیں ملی ہے، بڑے لیڈر صاحب بیٹھے کرسی نہیں ملی ہے، فلاں بیٹھے کرسی نہیں ملی ہے، اللہ یہ اجازت مجھے کیوں دیا جا رہا؟ اللہ کہے گا سب ابھی اور اجازت آنا باقی ہے، ابھی یہ تھوڑی تقریب ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ
ان کے سامنے لائے گا. نماز پڑھا ثواب ملا, زکات دیا ثواب ملا, یہ تھوڑا تھوڑا عمل کیا تو ثواب ملا. یہ تخت پر اللہ کہے گا نور کا تاج پہنایا جائے. سن لو, دنیا میں سلطنت کا دعویٰ کرنے والوں, بڑی بڑی کھڑکیوں پر بیٹھنے والوں, بڑی بڑی کرسیوں پر اپنی کرسی پر متمکن ہونے والوں, اگر اللہ تمہیں اعزاز دے گا تو ایسے ہی انسان کو دے گا جس کی دنیا میں بڑی ہوگی, لیکن اعزاز اللہ یہ دے رہا ہے. اللہ کہے گا تاج کی کرسی پہنائی جائے, نور کی کرسی پہنائی جائے گی, نور کا تاج پہنایا جائے گا. اس کے بعد اللہ کہے گا جب دنیا قرآن چھوڑ رہی تھی تو نے اپنے لاڈلے کو قرآن پڑھایا تھا, تو نے اپنے بچے کو قرآن پڑھایا تھا. یہ اعزاز اللہ ان بوڑھے ماں باپ کو عطا کرے گا جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا تھا. تو قابل مبارکباد ہے وہ بچے, قابل مبارکباد ہے اور والدین جنہوں نے اپنے لاڈلوں کو قرآن کریم سینے میں لگایا ہے. میرے بھائیوں, یہ دور ٹیکنالوجی کا دور ہے, یہ دور ترقی یافتہ دور ہے. اس دور میں کوئی چیز چھپی نہیں ہے. آپ گوگل ماما سے پوچھو گے دنیا میں کون سی کتاب پڑھی جاتی سب سے زیادہ, وہ بھی قرآن کہیں گے. تو قرآن پڑھنے والوں اور پڑھانے والوں کا بڑا مقام ہے, اور جنہوں نے ایسی تقریب منائی ہے, سجائی ہے, بسائی ہے, وہ بھی قابل اعزاز ہے. یہ دنیا میں قرآن جو پڑھنا سینے میں ہوتا, امام بنتا. جس مہینے میں قرآن اترا اللہ نے اسے سردار بنایا, جس نبی پر اترا اللہ نے اسے سردار بنایا, جس رات میں اترا اللہ نے اسے سردار بنا دیا, اور جس کے سینے میں قرآن اترا وہ سید منصور پٹھان نہیں, وہ اللہ نے اس کو امام بنا دیا. یہ مقام اللہ نے دیا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, شاید میرا وقت ابھی ہے یا نہیں ہے تو میں اپنی بات آگے بڑھاؤں, اور اگر وقت کم ہے تو میں اپنی بات کو سمیٹوں. تو میرے بھائیوں, قرآن کریم کے پڑھنے والوں کا یہ مقام اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یہ پڑھنے والوں کے بارے میں بتایا ہے. کیا کہا نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ قرآن پڑھنے نکلتا ہے, آج قرآن پڑھنے نکلنے والے بچوں کی سب سے بری حالت ہے. مکاتب و مساجد کے اندر جو بچے پڑھنے جاتے ہیں 5 میں, درجہ 1 سے 5 تک ان کا عالم یہ ہوتا کہ یہ قوم ان بچوں کو بستہ خریدنے پر بھی تیار نہیں ہے. یہ قوم اپنے بچوں کو اچھی کتابیں دلانے پر تیار نہیں ہے. لیکن اس کے مقابل میں جب یہی بچہ ہائی اسکول کے اندر پڑھنے جاتا ہے, عزیز اللہ ہائی سیکنڈری کے اندر جو مقابل میں اس لیے میں نام لے رہا ہوں, یہاں پڑھنے جاتا ہے تو اچھی گاڑیاں ہمارے دروازوں پہ آتی ہے, ہمارے ماں باپ انہیں پکڑ کر پہنچانے جاتے ہیں, پینے کے لیے اچھا پانی کا انتظام انورٹر کرتے ہیں. اور جب یہ بچے قرآن پڑھنے نکلتے تو کیا عالم ہوتا, ناک سے ریٹ نکلی ہوتی ہے, آنکھ میں کیچڑ ہوتا, ایک ہاتھ سے کچھا اور پنجابی پہن کر مکتب کی طرف بڑھتا ہے, مدینہ علوم کی طرف دوڑ کر کے جاتا ہے. لیکن سنو میرے بھائیوں, اس کا مقام کیا ہے اور رسول اللہ جانے والے کا مقام کیا ہے. یہ میرے نبی نے جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا جب بچہ قرآن پڑھنے نکلتا ہے تو اللہ اس کے پاؤں کی لاج رکھتا ہے, اور اللہ کہتا ہے اس بچہ جو قرآن پڑھنے نکلتا ہے اس کے پڑھنے والے کو اللہ اس کے پاؤں کو زمین پر نہیں گرنے دیتا ہے. اللہ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتے پر بچھاؤ جس پر یہ بچہ چل کر کے جائے گا. اللہ فرشتوں سے پر بچھاتا ہے جس پر یہ بچہ پڑھ کر کے جاتا ہے. عزیز اللہ میں جانے والے کے لیے مقام نہیں ہے, لیکن جو قرآن پڑھنے کے لیے مکتب کی طرف نکلتا ہے, مسجد کی طرف نکلتا ہے, اللہ ان پاؤں کو جو زمین پر رکھتا ہے اللہ اس کی گرد کو زمین پر نہیں رہنے دیتا ہے, فرشتوں کو پر بچھاتا ہے جس پر یہ بچہ چل کر کے جاتا ہے. میرے بھائیوں, یہ مقام اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات حاصل کرنے والے کے لیے بتایا. اور سنو, کہا جب یہ نکلتا ہے پڑھنے کے لیے تو یہ بتا, اور سمندر میں اللہ مچھلیوں کو دوڑے خیر پر لگا دیتا ہے. سمندر اگر آپ کے قیام میں سمجھ میں نہیں آتا نا تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ یہ جو آپ کا سکروا اور پہروا ہے, آپ اس کے علاوہ طلبہ سمجھ لیجیے یہ مچھلیاں اللہ ہی کو ڈیوٹی پر لگاتا ہے. یہ مچھلیاں جو ہے خیر کرتی ہیں قرآن پڑھنے والے کے لیے جو بچہ نکلا ہے, قرآن پڑھنے کے لیے جو دوڑ کر کے گیا ہے, اور چیونٹیوں کو اللہ بیلوں میں لگا دیتا ہے جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے جب تک یہ پڑھ کر کے دوڑ کر نہیں آتا ہے. میرے بھائیوں, یہ قرآن کریم کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کا مقام ہے. اور آج لوگوں نے کیا استعمال کیا, کہا میرا بچہ پڑھے گا ٹفن کھائے گا, میرا بچہ پڑھے گا قوم کی صفات کھائے گا, میرا بچہ پڑھے گا قوم کا سب سے برا وہ کھانا کھائے گا. میرے بھائیوں, یہ آپ جملہ کس کو کہہ رہے ہیں, جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحوم آپ کا جملہ نکل رہا ہے. اس مکتب کو, اس ادارے کو قائم کیا ہے جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پہلا قرآن کریم کا پڑھنے والا مقام, پہلا مدرسہ جس کو اللہ کے نبی نے اصحاب صفہ سے تعبیر کیا تھا, وہاں میرے نبی کے صحابہ تھے اور کیا کھاتے تھے, گھروں میں جا کر کے
उठाया करते थे, सहाबा लेकर जाया करते थे। ये मकाम जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अता करता है। लिहाजा अपने ईमान का खैर बनाए, समानों को चलाने वालों और लोगों को बुरा भला कहने वालों, तलवार इस्लाम का मजाक उड़ाने वालों और उलमाए किराम का इस्तेहजा करने वालों, गौर करो अगर आपने जुमला कहा है तो जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह को कहा है। लिहाजा खैर करो और कुरान को अपने आप को सीने से लगाओ, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीमात को अपनाओ, इंशाअल्लाह दुनिया भी आपकी सवर जाएगी और आखिरत भी सवर जाएगी। और तलवार इस्लाम मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप ये ना समझो कि हम दुनिया के सबसे कमतरीन इंसान हैं। अल्लाह की कसम इस ज़मीन पर सबसे बेहतर इंसान है। इस कुरान पर उलमाए किराम का मुकद्दस क्यों मौजूद है, हुफ़ाज़े किराम का सबसे मुकद्दस क्यों है, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन क्यों। मेरे नबी ने क्या कहा, जमीन गलत हो सकती है, आसमान गलत हो सकता है, सूरज गलत हो सकता है, लेकिन मेरे नबी का फरमान न गलत हुआ न होगा। अल्लाह के नबी ने कहा खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, सबसे बेहतर इंसान वो जो कुरान पढ़े और पढ़ाए, कुरान पढ़े और पढ़ाए, कुरान सीखे और सिखाए, कुरान करीम की तालीमात की नशो शात करे, आगे फैलाए। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान है, किसी और का फरमान नहीं है। इसलिए नौजवानों, ये तलवार इज़ाम, आप कौम के मेहमान हो, आज बच्चे हो, कल आप इस कौम के रहनुमा बनोगे और इंशाअल्लाह आपके जरिए नमाज अल्लाह तक पहुंचाई जाएगी और आपके जरिए अल्लाह अज़्ज़ वजल मकाम व मर्तबा अता फरमाएगा। लिहाजा आप ये ना देखना कि हमें खाने को कब मिल रहा है, हमें सोने को कब मिल रहा है। सहाबे किराम को भी खाने को नहीं मिलता था, पत्थर बांध करके वो लोग निकला करते थे। यहाँ तक की बात सहाबे किराम के बारे में आता है कि वो सवाल करते थे सहाबे किराम से कि इसके बारे में माना क्या होगा। मकसद ये नहीं होता था कि उसका माना नहीं जानते थे, माना जानते थे, लेकिन मतलब ये होता था कुछ खिला दे, भूख लगी कई दिनों से। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीज भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, कुरान को अपनाओ, कुरान को सीने से लगाओ, अल्लाह आपका मकाम ऊंचा करेगा दुनिया में भी आखिरत में। मैं इन्हीं बातों पर मुबारक को खत्म करता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमा। इलाही आलमीन, ये प्रोग्राम जो हुआ है, अल्लाह इसके रचाने बसाने वालों को, जिन लोगों ने नामे दर में सोने इसमें हिस्सा लिया है, अल्लाह उसे शिर्क कबूलियत से बचाए, नमाजें और आने वाले दिनों में इस तरह का जज्बा अता फरमाए ताकि इस तरह प्रोग्राम करें। वमा अलैना इल्लल बलाग, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। अजब जादू है तेरी गुफ्तगू में शेख मोहतरम जब खिताब फरमा रहे थे और अपने तासुराती कलिमात से नवाज रहे थे, तो जहन में ये शेर रक्स सुना था कि अजब जादू है तेरी गुफ्तगू में, अजब जादू है तेरी गुफ्तगू में, मुखातिब हो तो पत्थर बोलता है। ये थे फजीलतुल शेख मोहम्मद अहमद मोहम्मद अली असलफी हफिज़हुल्लाह, जिनके खिताब को सुनने के बाद हम ये कह सकते हैं कि हालांकि हम मिले थे बड़ी मुद्दतों के बाद, औकात की कमी ने मुलाकात काट दी। बेहतर ये था कि चंद मिनट आपको और समाअत किया जाता, लेकिन वक्त की किल्लत को पेश नजर रखते हुए चंद ही मिनट में आप हमसे रुखसत हुए। हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह जल्ला शान हो शेख मोहतरम की कही हुई तमाम तर बातों पर हमें अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अब ये सिलसिला जो उलमाए किराम के तासुराती कलिमात का, जिससे हम मजूज हो रहे थे, मुस्तफीद हो रहे थे, उसी के बड़ी अहम कड़ी है। बाहिस मेहमान हमारे और आपके दरमियान एक लंबी मसाफत तय करके तशरीफ फरमा हुए हैं फजीलतुल शेख फखरुद्दीन दियादी हफिज़हुल्लाह। आपसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप तशरीफ लाएं और अपने तासुराती कलिमात से हमें नवाजें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। काबिल क़द्र उलमाए इज़्ज़ाम किराम, बुजुर्गों, नौजवानों, अज़ीज़ बच्चों, किसी शायर ने कहा था, पढ़ना पढ़ाना देखना सुनना सवाब है।
पढ़ना पढ़ाना देखना सुनना सवाब है। कुरान पाक ऐसी मुकद्दस किताब है। वाकई सबसे पहले तो मैं उन हजरात का जिन्होंने कुरान का ये मुसाबकाती प्रोग्राम रचाया बसाया, या जिन्होंने इसमें भी जिस कदर ताउन किया, मैं उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हकीकत में वो मुबारकबाद पेश करने के काबिल हैं जिन्होंने कुरान जैसी अजीम किताब की हिफाजत का एक सबब और जरिया बने। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुकद्दस बहुत सारी किताबें नाज़िल की, तौरात नाज़िल किया, हिफाजत की जिम्मेदारी डाली, ज़बूर नाज़िल किया, हिफाजत की गारंटी डाली, सूफ़े इब्राहिम सूफ़े मूसा बहुत सारे सहीफे रब्बुल आलमीन ने नाज़िल किया, लेकिन किसी किताब की हिफाजत की जिम्मेदारी अपने सर नहीं रखी, अपने जिम्मे नहीं रखी। लेकिन जब कुरान नाज़िल किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, तो कुरान नाज़िल करने के साथ साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। लोगों, इस कुरान को हम नाज़िल कर रहे हैं और हिफाजत भी हम ही करेंगे। नाज़िल भी हम ही ने किया, हिफाजत भी हम ही करेंगे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी हिफाजत कितने बेहतरीन और शानदार अंदाज में कर रहा है, हम और आप इसका मुशाहिदा कर रहे हैं। मेरे भाइयों, रमजानुल मुबारक का महीना करीब आ रहा है। वल्लाह कितने फोन आते हैं तलबाए इस्लाम के, हुफ़ाज़े किराम के, शेख मोहतरम मौलाना साहब, कहीं मस्जिद में तरावीह की जगह खाली हो तो बता दीजिए। अल्लाह कुरान की हिफाजत इस ढंग से कर रहा है कि हुफ़ाज़े किराम की तादाद आज इतनी होती चली गई है कि मसाजिद कम पड़ रही। ये हिफाजत रहे कुरान की, तो फिर और क्या है। मेरे भाइयों, मैं कहता हूं इस रोए जमीन पर, इस कायनात के अंदर जितनी भी किताबें, मजहबी किताबें हैं, सारी किताबों को एक जगह इकट्ठा कर दीजिए, नाउज़ बिल्लाह सुम्मा नाउज़ बिल्लाह, फिर सारी किताबों को एक बार ही आग लगा दीजिए, सब खत्म कर दीजिए और फिर ऐलान कर दीजिए लोगों, अपने अपने धर्म की किताबें हूबहू पेश कर दो। मैं कहता हूँ शाम को ऐलान होगा, सुबह का सूरज बाद में निकलेगा, इंशाअल्लाह कुरान मजीद हूबहू बिला से ज़बर के फर्क के साथ नजर आ जाएगा। क्योंकि आज के नौजवान, आज 7 साल का बच्चा, 8 साल का, 10 साल का बच्चा मुकम्मल कुरान अपने सीने में लिए घूम रहा है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिफाजत की सबसे बड़ी और रोशन दलील है। मेरे भाइयों, ये कुरान, जिस कुरान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम मुसलमानों को दिया, जिस कुरान में मुकम्मल शिफा, जो कुरान मुकम्मल हिदायत, जो कुरान ता क़यामत आने वाले सारे मसाइल का हल और फैसल जिसके अंदर मौजूद है। लेकिन अफसोस है कि हमारे बाज़ अहबाब, बाज़ बुजुर्ग उस कुरान को मामूली समझ करके बाज़ घरों में वो कुरान सिर्फ ताक की ज़ीनत बने हुए हैं। मैं कहता हूँ इस कुरान को आम कीजिए, इसके पैगाम को, इसके पढ़ने को, इसके पढ़ाने को आम कीजिए। अफसोस का मकाम अगर मैं कह दूँ एक बात अक्सर मैं कहा करता हूँ, ये उन लोगों से, उन बुजुर्गान से जिनकी उम्र 60-70 साल पहुंच चुकी है। बहुत सारे ऐसे हैं, अगर मैं सवाल कर दूं कि जब आपने मक्तब में कुरान पढ़ा था, खत्म किया था, अलिफ लाम मीम से लेकर के वन्नास तक, 70 साल 60 साल की उम्र हो चुकी है आपकी। बताइए पूरी जिंदगी में अलिफ लाम मीम से लेकर के वन्नास तक कितनी बार कुरान की तिलावत की है? ऐसे कई लोग नजर आ जाएंगे और कहने पर मजबूर है कि पूरी जिंदगी 60-70 साल में मुझे तौफीक मिला। वो कुरान, जिस कुरान के एक हरफ पर अल्लाह 10-10 नेकियां दे रहा है, उस कुरान को पढ़ने की हमें तौफीक नहीं मिली। वो नमाजी, वो हाजी मोबाइल पर वक्त बिताना पसंद करता है, मोबाइल पर बहुत सारी चीजें
चूंकि उलमाए अज़ाम बैठे हुए हैं, जिक्र करना चाहता था, लेकिन मुख्तसर वक्त में लोगों के पास होटल पर बैठने के लिए, लोगों के पास व्हाट्सएप फेसबुक के लिए वक्त है। लेकिन माफ कीजिएगा, आज कुरान की तिलावत के लिए बहुत कम लोगों के पास वक्त है। जिस कुरान के एक हरफ पर 10 नहीं किया, नबी ने कहा था अलिफ लाम मीम कहोगे तब 10 नेकी नहीं 30 नेकी। हदीस मफहूम बता और एक नेकी का मकाम बता करके अपनी बात खत्म कर दूं। चूँकि ये मुसाबकाती प्रोग्राम है, इसके ताल्लुक से उलमाए साहब ने अपनी बातें रखी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक दूसरी तरफ थोड़ी सी बात रखना चाहता हूँ। एक नेकी की अहमियत में बता रहा हूँ। कल मैदान महशर होगा, अल्लाह के नबी के हदीस से मैदान महशर कायम होगा। एक आदमी आएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन हिसाब किताब करेगा, एक नेकी कम बढ़ जाएगी उससे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों से कहेगा घसीटो इसे जहन्नम में डालो। अल्लाह एक नेकी का मामला है, एक नेकी की बात है। भाई कम हुआ तो क्या हुआ? इलेक्शन होते हैं, इंतखाबात होते हैं, वोटिंगें होती हैं। अगर एक वोट कम हो गया तो आप हार गए। वहां भी मामला अल्लाह के फरिश्तों ले जाओ जहन्नम में, कहेगा अल्लाह थोड़ी सी फुर्सत दे दे, मोहलत दे दे, कहीं से इंतजाम कर लो। माँ के पास जाएगा, अम्मी बहुत तकलीफ उठाई थी तूने, मेरी परवरिश में, मेरी तरबियत में, सब कुछ दिन रात कुर्बान करता ही नहीं आता, एक नेकी कम पड़ रही, अम्मा दे दो मुझे। माँ को कह बाप के सामने खड़ा और एक नेकी कम पड़ रही है, सारी सिफारिश पहले तारीफ करेगा, उसके बाद बेटी तारीफ क्यों कर रहे हो, एक नेकी कम दे दो। बाप मुंह फेर लेगा। वो बीवी जो जिंदगी भर साथ देती रही वो भी मुंह फेर, सारे लोग मुंह फेर लेंगे और मायूस होकर के चल जाए। और यहाँ अल्लाह कह रहा है सिर्फ अलिफ लाम मीम को 30 नेकी ले लो। अलिफ लाम मीम कह करके 30 नेकी अपने अकाउंट में जमा कर लो, लेकिन हम इसके लिए तैयार नहीं है। खुदा न खास्ता अल्लाह न करे कहीं ऐसा हुआ एक नेकी की वजह से हमें जहन्नम का मुंह देखना पड़ा तो भाई बहुत अच्छा मौका है, ये जिंदगी है, तंदुरुस्ती है, हम और आप कुरान खुद पढ़ें, कुरान की तालीम को आम करें, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं। जैसा कि शेख ने बताया, रोज दूसरे लोगों ने बताया, अगर आपका बच्चा कुरान पढ़ ले गया, कुरान का हाफिज हो गया, कल मैदान महशर में, कल कयामत के दिन आपको ताज पढ़ना दिया जाएगा। एक बच्चा 7 साल का बच्चा, मस्जिद भरी पड़ी है, दादा खड़े हैं, कुरान याद नहीं है, अब्बा खड़े हैं, कुरान याद नहीं है, चचा खड़े हैं, कुरान याद नहीं है, लेकिन इमामत की बारी आई, जिसको बढ़ाया गया उसी 7 साल 8 साल के बच्चे को बेटा चलो तुम आगे चलो। ये दुनिया के अंदर एजाज है और आखिरत के अंदर जो एजाज होगा, अल्लाह के नबी की हदीस बोलती है, रब कहेगा ऐसे हफ़ाज़े किराम को कि आए हफ़ाज़े किराम, आए हाफिज़ कुरान, तू कुरान पढ़ता जा और जन्नत में बालाई मंजिलों पर सीढ़ियों पर चलता जा, तेरी आखिरी मंजिल वहां होगी जहां तेरा कुरान। दुनिया के अंदर भी इज्जत, आखिरत के अंदर भी इज्जत, उसके वालिदैन को दी दुनिया और आखिरत के अंदर इज्जत। अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मैं बस इनकी बातों पर गुजारिश करूंगा और अपील करूंगा उन तमाम लोगों को जिनके बच्चे हाफिज कुरान नहीं है, मैं कहूंगा उन्हें हाफिज कुरान बनाओ। अपने बच्चों को सबसे पहले कम से कम मकतब की इतनी तालीम तो जरूर दिलवा दो कि आपका बच्चा कुरान पढ़ सके। कहीं ऐसा ना हो शब कद्र की रात आए, कितने बूढ़े बुजुर्ग निकलते मस्जिद से दिखाई दे रहे, चचा अरे एक ही सफा पढ़ लो तब जाओ, बाबू का करे हम कुरान नहीं पढ़ पाए। ये नौबत ना आए आपके बच्चे। अल्लाह के वास्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिफाजत की जिम्मेदारी ली है, सबक हम सबको बनाया है और उन्हीं असबाब में से एक सबक ये है जिन्होंने इस मुसाबकाती प्रोग्राम का कुरान के हिफ्ज़ का तजवीद का ये प्रोग्राम रखा। मैं फिर से मुबारकबाद देता हूँ उन तमाम लोगों को जिन लोगों ने इस प्रोग्राम में जिस कदर की मेहनत और कोशिश की है, हिस्सा लिया है, वो मुबारकबाद के काबिल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तरह के प्रोग्राम बार बार हमें और आपको मुरतब करने और बनाने और मुनक़िद करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
ماشاءاللہ جزاک اللہ. یہ تھے حضرت الشیخ فخر الدین یادی حفظہ اللہ جو اپنے تاثراتی کلمات سے ہمیں نواز رہے تھے. اب ان کے بعد میں گزارش کروں گا حافظ اشتیاق احمد فیدی حفظہ اللہ جو اس مسابقاتی پروگرام میں ختم کی حیثیت سے اپنا فریضہ انجام دے چکے ہیں. میں درخواست کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے تاثراتی کلمات سے ہم سامعین کو نوازیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وقال الله تبارك وتعالى ورتل القرآن ترتيلا. اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف حمد و ثنا کے بعد سب سے پہلے میں اس پروگرام میں شرکت کرنے والے تمام طلباء و اساتذہ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جنہوں نے اس قرآن کے مسابقاتی پروگرام میں حصہ لیا. اس کے بعد اس پروگرام کے جنہوں نے اس پروگرام کو منعقد کیا حافظ اشرف جامعی صاحب اور ان کے تمام رفقا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اسی طرح جس قدر اس گاؤں کے تمام لوگوں نے اس پروگرام میں حصہ لیا ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اس کے بعد اس مختصر سے وقت میں طلباء اور اساتذہ جو قرآن سیکھتے و سکھاتے ہیں ان کو کچھ باتیں چند منٹ میں بتا کر کے میں رخصت ہوتا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العالمین کا کلام جو لوگ سیکھتے اور سکھاتے ہیں ان سے بہتر اس سرزمین پہ کوئی نہیں ہے. قرآن کریم کا صحیح پڑھنا اور تجوید کی رعایت کے ساتھ پڑھنا کیا صرف حفاظ کرام کے لیے ضروری ہے؟ قرآن کریم تو اللہ کا کلام ہے. اس کو صحیح پڑھنا قواعد کے مطابق پڑھنا یہ ہم سب کا فرض ہے, چاہے کوئی حافظ ہو چاہے حافظ نہ ہو. سب کو قرآن کریم کی بنیادی قواعد سیکھنا چاہیے تاکہ قرآن کریم کو صحیح پڑھا جا سکے. قرآن کریم کو ایسی کتاب نہیں کہ جو اس کو جس طرح چاہے پڑھ لے. ارے بھائی وہیں چلے جاؤ یار. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. اس آیت سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ قرآن کریم کو ترتیل سے پڑھا جائے. ہمارے سماج میں جو لفظ مشہور ہے وہ تجوید کا لفظ مشہور ہے کہ قرآن کریم کو تجوید سے پڑھنا چاہیے. تو تجوید اور ترتیل میں کوئی فرق ہے یا دونوں ایک ہی چیز ہے یا دونوں کو ملا کر کے ترتیب کی تکمیل ہوتی ہے؟ میں یہی بات مختصر میں بتا کر کے اپنی بات ختم کروں گا. جب ہم تجوید کی جو طلبہ پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں جو اساتذہ, جب ہم تجوید کی تعریف کرتے ہیں تو اس میں بتاتے ہیں کہ ہر حرف کو اس کے مخرج اور تمام صفات کے ساتھ پڑھا جائے, تمام صفات کے ساتھ ادا کیا جائے تو اس کا نام ہے تجوید. تو کیا کبھی ہم نے اس بات پر غور کیا کہ حرف کا مخرج اور اس کی صفات کیا ہے اور مخرج کا فائدہ کیا ہے, پھر اس کے ساتھ اس کے صفات کے جاننے کا فائدہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے جس کا نام تجوید رکھا گیا ہے؟ تو تجوید کہتے ہیں ہر حرف کو اس کے مخرج اور تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا. اس سے معلوم ہوا کہ ہر حرف کا کچھ مخرج ہوتے ہیں, مخرج ایک ہوتا ہے تو اس کی کئی صفات ہوتی ہیں. مخرج کا فائدہ کیا ہے؟ مخرج قرآن کریم میں 29 حروف کا استعمال ہوا ہے جن کے ادائیگی اگر آپ صحیح طریقے سے نہیں کریں گے تو اس سے کیا خرابی لازم آتی ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں قل هو اللہ احد, قاف کا مخرج ہے زبان کی جب قل هو اللہ احد. اب اگر اس کو سستی سے, کاہلی سے, غفلت سے کہتا ہے قل هو اللہ احد, تو قل هو اللہ احد کا مطلب ہے کہ کہہ دو اللہ ایک ہے. اور جب آپ قاف کا مخرج نکالیں گے قل کہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ کھاؤ یا کھا اللہ ایک ہے. تو کہاں کہنے کی بات ہو رہی ہے, کہاں کھانے کی بات آ گئی. تو یہ مخرج کے نہ ادائیگی صحیح ادا کرنے کا نقصان ہے. پھر میں اس کے بعد آگے سکتا ہوں صفات کا کیا مطلب ہے. ہر حرف کے کچھ صفات ہوتے ہیں, اس کے علم سے ہم کو کیا فائدہ ملے گا اور اس کے علم نہ ہونے سے کیا نقصان ہوتا ہے. جو طلبہ ہیں وہ غور سے سنیں. مخرج
کے ساتھ صفت کا جاننا ہے اس لیے ضروری ہے کہ کبھی کبھی دو مخرج کے دو حروف ایک ہی مخرج کے اکٹھا ہو جاتے ہیں، تو ایسے موقع پر ہم کو صفات کی رعایت اگر نہیں معلوم ہے تو ہم غلطی کریں گے۔ مان لیجیے کہ دو ایسے حروف ہیں جن کے مخارج ایک ہیں، تو ہم صفات کے ذریعے سے اس میں فرق کریں گے۔ جیسے مثال کے طور پر فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا، دو اور دال دونوں اکٹھا ہوا، اگر ہم صرف مخرج کی جانکاری سے اس کو ادا کریں گے تو ظَلَمُوا ذَنُوبًا ہوگا، مخرج صحیح ہوگا، لیکن صفت کیا ہے کہ ضاد کے اندر صفت تقدیم ہے، صفت اطباق ہے، جو دال کے اندر نہیں ہے، تو دال اور وہ جب اکٹھا ہوں گے تو دونوں کا مخرج ایک ہے۔ صفت کے ذریعے سے اور دو کے اندر تقدیم پیدا کریں گے، پر کریں گے اور پڑھیں گے فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا، تب ایک پر ہوگا اور ایک باریک ہو کر کے مخرج ایک ہے کہ صفات کے ذریعے سے دونوں میں ہم فرق کریں گے، تو یہ صفات کا فائدہ ہے اور اس کے ادائیگی کے صفات کی وجہ سے اس کے تاثیر میں کمی آئی ہے۔ تو مخرج اور صفت مل کر کے تجوید کی تکمیل ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ترتیب کا لفظ استعمال کیا ہے، ترتیب کے اندر دو اور چیزوں کا اضافہ ہوتا ہے تب جا کر کے قرآن کریم کی ترتیب کی تکمیل ہوتی ہے۔ تو مخرج اور صفت کے بعد تیسری جو چیز ہے جس کے جوڑنے سے اور چوتھی چیز کے جوڑنے سے ترتیب کی تکمیل ہوتی ہے، تو ترتیب کی تعریف میں دو چیزیں اور جڑیں گی، مخرج، صفات، اور اس کے بعد قواعد وقت کی رعایت۔ ہمارے تلاوت میں قواعد وقت کی رعایت ہونی چاہیے، قواعد وقت کی رعایت نہیں کریں گے تو ہم کہیں گے الحمدللہ رب العالمین، کیونکہ ضرور کتنا ہوا ہے وہ عالمین جو آپ پڑھتے ہیں وہ قواعد وقت کی رعایت کرتے ہوئے اس کے قاعدے کے مطابق آپ عالمین کہتے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، رحمتوں کو آپ رحمہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ قواعد کی روشنی میں قواعد وقت کی رعایت کرتے ہیں۔ وانزلنا من السماء ماء، اور ماء جب کہتے ہیں تو قواعد وقت کی رعایت کرتے ہیں۔ تو ترتیل کی تکمیل میں ایک تیسری چیز داخل ہوگی کہ آپ کی تلاوت میں قواعد وقت کی رعایت ہو، اور چوتھی چیز جو بہت اہم ہے جس کی رعایت کے بعد تب ترتیل کی تکمیل ہوتی ہے وہ ہے محل وقت۔ محل وقت کی اگر آپ رعایت نہیں کریں گے، اور محل وقت سمجھنے کے لیے قرآن کریم کا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ صرف قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں سمجھتے کچھ بھی نہیں ہے تو محل وقت میں آپ جگہ جگہ غلطی کریں گے۔ مثال کے طور پر آپ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، مخارج صحیح ہے، صفات صحیح ہے، قواعد وقت کے مطابق آپ کی رعایت ہے، لیکن محل کی رعایت نہیں ہے۔ مانا کیا نکل کے آیا اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ، تو اگر آپ یہاں ٹھہرتے ہو تو یہ محل صحیح نہیں ہے۔ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى تک جانا پڑے گا آپ کو، جان بوجھ کر کے اگر اس طرح کا محل آپ اختیار کرتے ہیں تو یہ محل وقت کی غلطی ہوگی، یہ بھی ترتیب کی تکمیل میں خلل پیدا کرے گا۔ تو محل کی جانکاری کے لیے کہاں ٹھہرا جائے اس کے لیے ہمیں قرآن کریم کا سمجھنا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر آپ قرآن کریم پڑھتے ہوئے صرف حافظ جواب پڑھتے ہیں ان اللہ لا یہدی، آپ ٹھہر گئے، مانا کہ نکل کر ہے کہ اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے، تو یہ بھی غلط ہوگا۔ وما من الہ، آپ ٹھہر گئے، الا اللہ نہیں کہا آپ نے، تو ایسی جگہوں پر ایسے طلباء یا اساتذہ جو صرف حافظ ہوتے ہیں وہ ٹھہر بھی جاتے ہیں، ہمارے میں خرابی لازم آتی ہے۔ تو طلباء کے لیے میں نے اس طرح کی بات کہہ دی کہ تجوید میں مخارج اور صفات کے حروف داخل ہیں، اور ترتیب کے اندر مخرج، صفات حروف، قواعد وقت کی رعایت اور محل وقت کی رعایت، ان چار چیزوں کی رعایت کا نام ترتیب ہے۔ تو یہ طلباء کو اس طرف بھی دھیان دینا چاہیے تاکہ یہ ہے کہ اس کی خرابیوں پر ان کی نگاہ ہو اور اس کے صوبے پر ان کی نگاہ ہو، اور عام لوگ جو قرآن کی تلاوت کو صحیح کرنا چاہتے ہیں اور چاہنا بھی چاہیے تو وہ تجوید کے جو بنیادی قواعد ہیں کم سے کم مخرج ان کا صحیح ہو، اظہار کے قواعد جان لیے، بہت مشکل نہیں ہے، بڑی آسانی سے مساجد کے اندر بھی ایک بات نگرانی میں سیکھا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب طلباء اساتذہ کو ان تمام باریکیوں پر قرآن کریم کے تعلق سے خاص طور سے نگاہ رکھیں اور اس کے مطابق قرآن کریم کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے حافظ اشتیاق احمد فریدی، استاد جامعہ اسلامیہ خیر العلوم ڈومریا گنج، جو اپنی باتوں سے میں نواز رہے تھے۔ اب ان کے بعد اس فصل کے آخری خطیب مولانا محمد صادق بستوی حفظہ اللہ سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے تاثراتی کلمات سے ہمیں نوازیں۔ یہ بھی الحمدللہ اس مسابقاتی پروگرام میں حکم کا فریضہ انجام دے چکے ہیں۔
ले ले दे لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وقال تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. محترم حضرات، عزیز طلباء، یہ جو مسابقاتی پروگرام جاری و ساری ہے اور اس میں میں نے خود اور ہمارے اساتذہ نے بھی جو حکم کی ذمہ داری تھی بخوبی نبھایا ہے اور حکم حضرات نے اس انداز پہ نمبرات دیے ہوں گے، یقیناً وہ دیانتداری سے کیا ہوگا۔ بہرحال میں اپنے طلباء سے مخاطب ہوں کہ جیسے جس کی کاوش ہوگی اسی طرح کا اس کا رزلٹ آئے گا، جیسے جس کی محنت ہوگی اسی طرح کا اس کا نتیجہ آئے گا۔ میں نے بعض طلباء پر، چونکہ میرے پاس کم و بیش جس زمرے میں نے حکم کا فریضہ انجام دیا ہے اس میں کم و بیش 20 بچے تھے، اور ان 20 بچوں میں الحمدللہ بعض بچے تو بہت ہی نمایاں تھے اور بعض طلباء میں کچھ کمیاں نظر آئیں۔ اس لیے میں نے وہ قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے: لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ جبریل امین جب بھی آپ پر وحی لے کر آتے تو اللہ کے رسول ساتھوں ساتھ پڑھنا چاہتے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں، لیکن اللہ رب العالمین نے فوراً وہاں ان علینا جمعہ وقرآنہ، یعنی آپ پہلے سنو پھر اس کے بعد جمع کرنے کا جو کام ہے وہ اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ تو بعض طلباء کے ہاں اجرت پائیں گے، تجوید میں بھی اجرت، ادائیگی میں بھی اجرت، اور اس کے بعد یادداشت کی بات الگ ہے۔ قرآن چونکہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ قرآن کو جب پڑھا جائے تو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے، تجوید کے ساتھ پڑھا جائے، تمام صفات کا خیال کر کے پڑھا جائے، وقف کا خیال کر کے پڑھا جائے۔ لیکن اساتذہ محنت کرتے ہیں لیکن طلباء عمل کم کرتے ہیں، اسی لیے وہ طلباء جو ہے جو اجرت میں قرآن پڑھتے ہیں ان کے ہاں نہ حروف کی ادائیگی ہو پاتی ہے، نہ تجوید کی ادائیگی ہو پاتی ہے، اور نہ ہی صفات کا خیال ہو پاتا ہے، صفات کی ادائیگی ہو پاتی ہے۔ ظاہرہ مخارج اور صفات اور اوقاف یہ تینوں چیزیں ترتیل میں داخل ہیں، اور ترتیل سے آپ پڑھیں گے تو قرآن کافی دنوں تک آپ کے سینے میں ازبر رہے گا، اور آپ اجرت میں قرآن یاد کریں گے، اجرت میں آپ قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کریں گے تو اجرت سے قرآن پڑھا ہوا یاد کیا ہوا بہت جلد بھول جاتا ہے، اور آپ کہیں بھی کسی بھی پروگرام میں حصہ لیتے ہیں تو آپ وہاں بھول جاتے ہیں اجرت میں پڑھنے کی وجہ سے۔ اجرت میں جب بھی قرآن پڑھا جائے گا، جب بھی یاد کیا جائے گا تو آپ جانو کہ وہ قرآن آپ کے سینے میں بہت دنوں تک محفوظ نہیں رہے گا۔ اسی لیے میں اپنے طلباء سے یہی گزارش کروں گا جب بھی وہ سبق سنائیں ترتیل سے سنائیں، اجرت بالکل نہیں ہونی چاہیے، مخارج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ اور تمام صفات کی رعایت کے ساتھ اپنے اساتذہ کو سبق سنائیں، تب جا کر کے وہ سبق ان کا محفوظ رہے گا۔ کل کو جب سبق بارے میں وہ سبق داخل ہوگا تو انشاءاللہ ایک مرتبہ دو مرتبہ دہرانے سے وہ چیز واپس آ جائے گی، آپ بآسانی اپنے اساتذہ کو سنا سکتے ہیں۔ یہ میں نے بارہا دیکھا ہے، ہم چونکہ اسی میدان کے آدمی ہیں، ہم 30 سال سے یہ کام انجام دے، بعض طلبہ ہمارے شاگردوں میں سے بھی ہیں
क्या जिम्मेदारान जो हैं, इस बज़्म के जो जिम्मेदार हैं, मुसाबके के जो जिम्मेदार हैं, उसमें मेरे शागिर्द भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ के तमाम बच्चे हमारे शागिर्दों में से हैं और मैं यहाँ का बहुत पुराना चिराना हूँ, आप लोग जानते ही हैं। पर बेटे कहने की बात यह है कि आप कुरान को जब भी पढ़ें दिल जमे के साथ पढ़ें, दिल लगा करके पढ़ें और अल्लाह का कलाम सोच करके पढ़ें कि मैं कौन सी किताब पढ़ रहा हूँ, कौन सा कलाम मैं पढ़ रहा हूँ। जाहिर है ये कलाम बहुत ही मुक़द्दस कलाम, इसके पढ़ने पर सवाब है, इसके देखने पर सवाब है, इसके सुनने पर सवाब है, सवाब ही सवाब है। आपके दर्जात बुलंद होंगे, आपकी दुनिया संवरेगी, आपकी आखिरत संवरेगी। इसलिए मैं इन चंद बातों पर अपनी बात को खत्म करता हूँ। इंशाअल्लाह फिर इसी तरह कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह मज़ीद रोशनी डाली जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला तमाम लोगों को इस कई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और तलबा को तरतील के साथ कुरान याद करने और सुनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो आपका माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। ये थे हाफिज़ मोहम्मद सादिक बस्तवी हफ़िज़हुल्लाह जो अपने तासुराती कलिमात से नवाज रहे थे और बिलखुसूस तलबाए शोबे ताफ़ीज़ को अपनी गिराकर नसीहतों से नवाज करके उनके फ़ायदे की बातें बता रहे थे कि हम कुरान हिफ्ज़ करने पर अपने आप को मामूर तो कर लिए हैं, मगर उसको अपने सीने में हमेशा के लिए महफूज कैसे करें, ये बड़ा अजीम फन है जो तलबा को दे रहे थे। अल्लाह करे कि हाफिज़ मोहतरम की बातें तलबा के दिलों को लगे और वो इस नसीहत पर अमल करते हुए कुरान को अपने सीने में ताउम्र महफूज रखें। अल्लाहुम्मा आमीन। अब इसके बाद जो है बाज़ाब्ता यहाँ से तक़सीम इनामात व असनाद का सिलसिला शुरू हो रहा है। हवाले किए जाएंगे सिलसिलावार, यानी ज़ुमरे अव्वल, ज़ुमरे दूम, ज़ुमरे सोम, या इस तरीके से जो 5 ज़ुमरे पे मुनक़सम किया गया था ग्रुपों को, तो उनमें पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन के हिसाब से तमाम तलबों को इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ जो है इनामात से नवाजा जाएगा। और जो बच्चे ऐसे हैं जो इनामात के मुस्तहिक़ नहीं हो पाए हैं, जिनकी पोजीशन नहीं आई है, तो उनको भी फसुदा खातिर होने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए खूबसूरत तजर्बा है, यानी आज की नाकामी जो है, आज की नाकामी उनके लिए खूबसूरत तजर्बा है। कहा जाता है कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो दिन क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। तो यही आपके लिए कमाल है कि इस नौमरी में आपने कुरान के इस मुसाबकाती प्रोग्राम में आपने हिस्सा लिया। ये और बात है कि कामरानी आपके हिस्से में नहीं आई, तो एक तजर्बा आपके हिस्से में आया कि हम क्या करें कि जो बच्चे पोजीशन लाए हैं, हम भी आइंदा किसी प्रोग्राम में जब शिरकत करेंगे तो पोजीशन लाए। ये खूबसूरत तजर्बा लेकर के हम जा रहे हैं, शहादा लेकर के जा रहे हैं, यही हमारे लिए बहुत है। और आइंदा के लिए अपने आप को मुस्तक़िल करने का जो हुनर लेके जा रहे हैं ना, ये हमारे लिए बहुत ही कीमती है और बहुत ही बेशबहा है। अब यहाँ से बाज़ाब्ता तक़सीम असनाद का और इनामात का सिलसिला शुरू हो रहा है। तो मैं माइक हवाले करता हूँ इस बज़्म के रूही रवा मुंतज़िम व मुनसरिफ फ़ज़ीलतुल शेख हाफ़िज़ अशरफ हसन अनवारी आरिफ़ी हफ़िज़हुल्लाह के हवाले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, ये मेरे लिए और मेरे तमाम अरकान के लिए बड़ी सआदत की बात है और बड़ी खुशी की बात है कि मुसलसल 2.5 से 3 महीने की मेहनत के बाद आज आपके सामने वो दिन, वो लम्हा, वो घड़ी मौजूद है कि हम लोगों ने इस तरह का ये दूसरा प्रोग्राम मुनाकिद करने की कोशिश की है।
اس کی کامیابی اور عدم کامیابی کے بارے میں یہ فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں اللہ رب العالمین کی ذات کے بعد. لیکن اپنے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے اور اسے پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہم سے جتنی بھی کوششیں ہو سکی ہیں ہم نے ہر اس کوشش کو اپنایا ہے. لیکن انسان ہونے کے ناطے، بشر ہونے کے ناطے اور گاؤں کا ایک بیٹا، بھائی، چھوٹا ہوں یا بڑا جیسا بھی ہوں ہونے کے ناطے اگر ہمارے مہمانان کے ہاں کسی طرح کی کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی عذر یا کسی طرح کی اور پریشانی لاحق ہوئی ہے تو میں شرح صدر کے ساتھ یہاں سارے لوگوں کے سامنے شرح صدر کے ساتھ ان سے معافی کا طلبگار ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ جب اس طرح کا ہم لوگوں کا جب کوئی پروگرام بنے گا تو آپ کو کسی بھی طرح کی پریشانی کا انشاءاللہ الرحمن سامنا نہیں کرنا پڑے گا. پہلی بار ہے اور پہلا یہ قدم ہم لوگوں کا ایسا ہے جو ہم لوگوں نے قوم کے نونہالان کے تئیں اٹھانے کی کوشش کی ہے. میں اللہ رب العالمین کا جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے. اس کے بعد میں اپنے تمام اراکین کا شرح صدر کے ساتھ بصمیم قلب شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہماری قدم قدم پہ رہنمائی کی اور اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے اور بحسن و خوبی اختتام پذیر تک پہنچانے کے لیے اپنا ہر طرح کا تعاون پیش کیا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ بر الہ اس پروگرام کے تئیں جن لوگوں نے جیسا بھی تعاون کیا ہے اللہ رب العالمین کا بہترین بدلہ دے اور ہمیں مل جل کر کے آگے کے مراحل کے بارے میں سوچنے کی توفیق دے اور کسی بھی طرح کے کار خیر کو مل جل کر کرنے کی اور اسے پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق پر رحمت فرمائے. میں زیادہ نہ کہتے ہوئے بلا تاخیر تقسیم انعامات کا مرحلہ شروع کر رہا ہوں. ہمارا یہ مسابقہ جو ہے 5 زمروں پر مشتمل تھا. پہلا زمرہ مکمل حفظ قرآن پر مشتمل تھا جس میں 3 پوزیشن ہیں. میں سب سے پہلے اپنے تمام اراکین جو باہر ہیں ان سے بھی درخواست کروں گا براہ کرم آپ لوگ اندر آ جائیں تاکہ انعامات دینے میں آسانی ہو. جتنے لوگ ہیں سارے لوگ چلے آئے. پہلے زمرے میں اول پوزیشن جس بندے نے حاصل کی ہے یا جس طالب نے حاصل کی ہے ان کا نام اس میں گرامی محمد جعفر شفیق اللہ صاحب ہیں جنہوں نے کل 93% حاصل کیے ہیں اور یہ اپنے زمرے میں پہلی پوزیشن کے مستحق قرار دیے گئے ہیں. میں اس انعام کو دینے کے لیے اپنے گاؤں کے موجودہ پردھان الحاج عبدالصمد صاحب سے اور اپنے مادر علمی مدرسہ عربیہ مدینہ العلوم کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا محمد علی فیضی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور بچے کو انعام دیں، حوصلہ دیں اور اپنی دعاؤں سے نوازیں. آپ کی جانکاری کے لیے بتاؤں کہ انعام میں ایک شیلڈ ہے، کتابیں ہیں، چیک ہے اور اس کے بعد ایک شہادت توصیفی ہے. میں بڑے ہی مؤدبانہ انداز میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور بچے کی حوصلہ افزائی کریں اور ہمارے اراکین بھی آ جائیں اندر. اراکین ہمارے آ جائیں اندر. جتنے اراکین ہیں مولانا تصور صاحب، شیخ عبدالحق صاحب، آصف عدیل صاحب سلفی، حافظ عبدالرحیم صاحب سلفی، سارے لوگ آ جائیں. حافظ حسین صاحب خیری کا استقبال ہے کہ وہ بہت بعد میں آئے لیکن کم از کم آئے تو صحیح. بچے لوگ ہاتھ میں پکڑے شہادت، شہادت بچے کو ہاتھ میں بچے دوسرا انعام جو زمرہ نمبر زمرہ نمبر اول میں یعنی مکمل حفظ قرآن میں دوسرے طالب راشد خان عبداللہ مسلمان ہیں جنہوں نے اپنے زمرے میں 88% حاصل کیا ہے اور زمرے میں دوسری پوزیشن ہے. ان کو انعام دینے کے لیے میں سابق پردھان علی جناب حبیب الرحمان صاحب کو اور اسی طرح سے مولانا عبداللہ صاحب فیضی صاحب کو مدعو کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور انعامات سے نوازیں. اور اسی طرح سے اپنے اراکین سے شکیب حماد انجوبی صاحب کو، اپنے اراکین میں سے شکیب حماد انجوبی
تیسرا انعام جو ہے مکمل حفظ قرآن کا تیسرا انعام جو ہے وہ ہے طالب شہنواز احمد ریاض الدین، جنہوں نے اپنے زمرے میں 84% حاصل کیا ہے اور یہ اپنے زمرے میں 100 پوزیشن ہے، تیسری پوزیشن ہے۔ میں ان کے انعام کے لیے حضرت مولانا محفوظ احمد قاسمی، مولانا آصف عدیل سلفی اور اسی طرح سے مولانا محمد احمد محمد علی سلفی صاحب کو مدعو کر رہا ہوں کہ وہ جلدی سے آئیں اور بچے کو انعام دیں اور ان کی حوصلہ افزائی سے نوازیں۔ شیخ تھوڑا ادھر فوٹو کھینچنا، تھوڑا فوٹو لینے ہے۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا زمرہ ہے۔ دوسرا زمرہ جو ہے وہ 20 پارے پر مشتمل تھا۔ اس میں بھی الحمدللہ 3 طلبہ نے پوزیشن حاصل کی ہے۔ پہلے طالب ہیں محمد نعام الدین سلمان، جنہوں نے اول پوزیشن حاصل کی ہے، اور ان کا انعام دینے کے لیے میں اپنے مہمان خصوصی فضیلت الشیخ فخر الدین الریاضی حفظہ اللہ تعالیٰ کو، اور اسی طرح سے علی جناب جلال الدین BTC، اور اسی طرح سے اپنے بڑے بھائی سیاسی بھائی وہ سماجی رہنما صاحب انصاری صاحب کو مدعو کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور بچوں کو انعام دیں اور اپنی حوصلہ افزائی سے نوازیں۔ دعاؤں سے بیچ میں جائیے آپ، اس کے بعد بیچ میں جائیے، اس کے بعد ان کو اوپر دوسرا انعام جو ہمارے دوسرے زمرے کا ہے 20 پارے پر مشتمل، دوسرے طالب ہیں علیم الدین صلاح الدین، جنہوں نے 86% حاصل کیا ہے اور اپنے زمرے میں دوسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ میں ان کے انعام کے لیے اپنے صدر مجلس فضیلت الشیخ محمد اسماعیل السلفی حفظہ اللہ تعالیٰ کو، اور اسی طرح سے حافظ شمس الہدیٰ الجامعی حفظہ اللہ تعالیٰ کو، اور اسی طرح سے اپنے استاد محترم محمد وسیم الریاضی حفظہ اللہ تعالیٰ سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ آئیں اور انعامات سے نواز کر اپنی دعاؤں سے نوازیں۔ واضح ہے کہ ہمارے اراکین بھی انعامات دینے میں موجود رہا کریں۔ اراکین تیسرا انعام یا تیسری پوزیشن طالب محمد عثمان ابو بکر ہیں، جنہوں نے اپنے زمرے میں 85% حاصل کیا ہے۔ ان کے انعام کے لیے میں مدعو کروں گا عالی جناب ہمارے مہمان خصوصی ہیں، ہمارے اراکین کے بڑے اہم ممبر ہیں، عالی جناب شاہین اکیڈمی، اور اسی طرح سے فضیلت الشیخ ابرد ساجدی صاحب، اور اسی طرح سے محمد عمران محمد حفظہ اللہ تعالیٰ سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ آئیں اور یہ انعام بچوں کو دیں۔ محمد عثمان ابو بکر ہمارے اراکین اندر آ جائیں، بھی بہت سارے لوگ باہر ہیں۔ مولانا ابو سعدان صاحب۔ تیسرا زمرہ جو ہمارا تھا وہ 10 پارے پر مشتمل تھا، جس میں اچھی تعداد میں لوگوں نے حصہ لیا۔ آئیے تیسرے زمرے میں جو پہلی پوزیشن ہے محمد زید ریاض احمد، جنہوں نے اپنے زمرے میں 90% حاصل کیا ہے اور 90% حاصل کرتے ہوئے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ میں ان کے انعام کے لیے علی جناب ہدایت اللہ محمد اسماعیل مکی حفظہ اللہ تعالیٰ کو، اور محمد حافظ شمس الہدیٰ صاحب۔ تھوڑا دیکھیے دوسری پوزیشن جو 10 پارے میں جس طالب نے حاصل کی ہے غفران احمد
نور محمد جنہوں نے اپنے زمرے میں 87% حاصل کیا ہے اور دوسری پوزیشن حاصل کی ہے. میں ان کے انعام کے لیے مدعو کروں گا مولانا عبدالعزیز صاحب اثری حفظ اللہ تعالی، اور اسی طرح حافظ اقبال صاحب قاسمی حفظ اللہ تعالی، اور اسی طرح سے اپنے اراکین میں سے مولانا عبدالحق صاحب سلفی حفظ اللہ تعالی کو مدعو کروں گا کہ وہ جلدی سے تشریف لائیں. عبدالحق صاحب سلفی. اب شیخ تھوڑا تیسری پوزیشن جو 10 بارے میں حاصل ہوئی ہے اس میں طالب ہیں محمد عارف محمد صابر جنہوں نے 83% حاصل کیا ہے، اور 83% حاصل کرنے کے ساتھ یہ اپنے زمرے میں تیسری پوزیشن ہے. ان کے انعام کے لیے میں مدعو کروں گا آصف عدیل صاحب سلفی، مولانا نصر اللہ صاحب اثری، حافظ مولانا شمشیر صاحب. آپ لوگ آئیں اور بچے کو انعام دے کر کے اپنی دعاؤں سے نوازیں. بیچ میں آصف تھوڑا بیچ میں پہنا دو کو پہنا دو بلون ڈال دو. چلو اب ان کے بعد جو ہمارا اگلا زمرہ ہے وہ 5 بارے پر مشتمل ہے. 5 بارے میں جس طالب نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے حمید بن محمد ہیں، انہوں نے اپنے زمرے میں 86% حاصل کیا ہے، اور ان کے انعام کے لیے میں مدعو کروں گا مولانا اظہار صاحب کو. اور اسی طرح سے حمید چونکہ یہ خیر کا طالب علم ہے، میں چاہوں گا کہ محمد عمران صاحب ندوی استاد جامعہ اسلامی خیر العلوم ان کا انعام حاصل کر لیں. اور ان کے انعام کے لیے میں عالی جناب عبد المنان صاحب کو، اور اسی طرح سے مولانا اظہار صاحب کو، اور اسی طرح سے اپنے بہت ہی بہترین مہمان ماسٹر شمشیر صاحب کو مدعو کروں گا کہ وہ آئیں اور انعام دے دیں. دوسرا انعام جو ہے وہ طالب ہیں عاشق علی شوکت علی، جن کے انعام کے لیے میں مولانا ابو سعدان سعود احمد السلفی حفظ اللہ تعالی کو، اور اسی طرح سے حافظ عبدالرقیب صاحب سلفی کو، اور اس کے علاوہ صادق اشہر صاحب کو، اور اسی طرح سے حافظ عبدالقادر صاحب جعفری حفظ اللہ تعالی ہیں. میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور بچے کو انعام دیں. انعام سے نوازنے کے بعد پانچویں بارے میں یا زمرہ نمبر 4 میں جو تیسری پوزیشن ہے محمد حمزہ ذاکر حسین ہیں، جنہوں نے 87% حاصل کیا ہے، اور یہ زمرے میں تیسری پوزیشن ہے. میں ایک مرتبہ پھر بڑے ہی محترم مہمان ہمارے باپ جیسے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا عالی جناب عبد المنان صاحب کو کہ وہ آ جائیں اور انعام دے دیں. اور اسی طرح سے جناب ابو بیدہ صاحب جو ہمارے چچا ہیں، اور مولانا عبد الواحد صاحب سعد اللہ پوری حفظ اللہ تعالی سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ آئیں اور اپنے مدرسے سے انعام دے دیں. یہ بھی غالباً خیر کا طالب علم ہے، اور ان کے انعام کے لیے میں حافظ شہاب صاحب کو زحمت دوں گا کہ وہ آئیں کا انعام لے لیں، کیونکہ وہ بھی خیر کے استاد ہیں. بیچ میں آنے دوں کو اب ان کے بعد 5واں جو ہمارا زمرہ تھا وہ اصل میں ہم نے رکھا تھا 2 باروں پر مشتمل تھا.
اس میں مقصد یہ تھا کہ جو ابھی ابتدائی درجہ کے طلبہ ہیں جو بھی نئے نئے گئے ہیں، کیا پتہ ان کی وجہ سے تعداد زیادہ ہو جائے، حالانکہ وہ زمرہ جو ہمارا تھا وہ یوں ہی چلا گیا، مطلب اس میں طلبہ نہیں آئے۔ ہم نے دیگر زمروں میں 25 طلبہ کو منتخب کیا تھا یا ہم نے مطلوبہ تعداد مانگی تھی، لیکن چونکہ وہ زمرہ چھوٹے بچوں پر مشتمل تھا، اس میں ہم نے 30 بچوں کی مطلوبہ تعداد مانگی تھی، لیکن اس میں رزلٹ بہت اچھا نہیں رہا۔ لیکن یہ ہے کہ جو بھی ہیں آئے ہیں، ان کا امتحان ہوا ہے، کچھ انعامات کا حق ہے۔ ہم نے ان کے لیے چیک ایک رکھا ہے، شہادہ رکھا ہے، اور 2 کتابیں ہیں ان کے حوصلہ افزائی کے لیے ہم نے ان کا انعام رکھا ہے۔ میں مدعو کروں گا محمد عامر محبوب عالم کو کہ وہ آئیں اور اپنا انعام لے جائیں۔ ان کے انعام کے لیے انجینئر صادق ذاکر صاحب کو مدعو کروں گا، اور اسی طرح سے حافظ امیر الحسن صاحب کو مدعو کروں گا کہ وہ آئیں اور بچے کو شہادہ دیں، چیک دیں، کتابیں دیں اور اپنی دعاؤں سے نوازیں۔ ساتھی بھائی تھوڑا کنارے۔ اور اس کے بعد دوسرا نام محمد اشرف محمد اسلم ہے۔ ان کے انعام کے لیے میں اپنے اراکین کے بڑے اہم رکن حافظ حسین احمد خیری ثم فیضی حفظہ اللہ وتعالہ، اور اس کے بعد ماسٹر عبدالصبور صاحب، اور اسی طرح سے اپنے چھوٹے بھائی حافظ شفیع اللہ سنابلی حفظہ اللہ وتعالہ کو مدعو کروں گا کہ وہ آئیں اور ان کا انعام دیں۔ فوٹو کھینچ اس کے بعد تیسرے طالب ہیں احسن جمیل شرافت حسین۔ احسن جمیل کے انعام کے لیے میں حافظ سلمان صاحب کو زحمت دے رہا ہوں، اور اسی طرح سے حافظ انصر الجامعی حفظ اللہ تعالیٰ کو، اور اسی طرح سے مولانا عبدالصبور صاحب رحمانی حفظ اللہ تعالیٰ کو۔ اس کے ہاتھ میں آپ لوگ آ جائیں اور اپنے ہاتھ سے انعام دے کر کے اور اس کے بعد چوتھے طالب ہیں رحیم اللہ عبد الرحیم۔ ان کے انعام کے لیے حافظ عبدالودود سلمہ اور حافظ شمس الہدیٰ صاحب الجامعی کو پھر ایک مرتبہ زحمت دوں گا۔ آپ لوگ آئیں اور انعام دے دیں۔ اس کے بعد محمد سجاد محمد کریم ہیں۔ ان کے بعد محمد سجاد محمد کریم ہیں۔ ان کے انعام کے لیے میں پھر ایک مرتبہ شکیب السلام انجمی حفظ اللہ تعالیٰ کو، اور اس کے بعد مولانا احمد صاحب سلفی کو پھر ایک مرتبہ زحمت دوں گا تو آ جائیں اور انعام دے دیں۔ وہ نہیں ہے تو حافظ عبدالرقیب صاحب سلفی سے گزارش کروں گا، ان کے یہاں کا غالباً طالب ہے، وہ آگے ان کا انعام دے دیں۔ آخری طالب ہیں عبدالقیوم شکیل احمد۔ عبدالقیوم شکیل، چلیے ایک بچہ غائب ہے، میں معذرت چاہوں گا آپ سبھی لوگوں سے۔ اب اس کے بعد حکم حضرات کے لیے بھی ہم نے کچھ تحفہ تحائف دینے کی کوشش کی ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ ان کا بنیادی حق ہے، لیکن اس سے پہلے میں اپنے صدر مجلس صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور سب کا انعام دیں۔ ہو جائے۔ سب سے پہلے حکم حضرات کی لسٹ میں محمد شاہد بن یار محمد سنابلی المدنی حفظہ اللہ تعالیٰ ہیں، جن کے لیے ایک شال۔ اس کے بعد فضیلت المقری غیاث الدین بن عبدالعزیز السلفی حفظہ اللہ تعالیٰ، میں اپنے عناصر سے گزارش کروں گا کہ آپ کا یہ ہے، آپ لوگ اپنے ہاتھ سے دیں، سارے لوگ آ جائیں، براہ کرم۔
چھوٹے بڑے جو بھی ہیں سارے لوگ آ جائیں. سامنے آنا چاہیے, سامنے آئے ٹھیک رہے گا. اس کے بعد عبد الواحد الجامعی حفظ اللہ تعالیٰ ہے جو بنارس سے چل کر کے آئے تھے ہمارے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے. ان کے انعام کے لیے میں مولانا محمد علی سلفی صاحب محمد احمد السلفی حفظ اللہ تعالیٰ کو گزارش کروں گا کہ ان کا نام تحفہ آگے رسید کریں. اس کے بعد اشتیاق احمد حافظ اشتیاق احمد بن محمد عمر جو جامعہ اسلامیہ خیر کے استاذ ہیں, میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنا انعام رسید کریں. اس کے بعد اپنے استاد محترم فضیلت المقری محمد وسیم بن یار محمد الریاضی حفظ اللہ تعالیٰ سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے اراکین سے اپنا ہدیہ وصول کریں. اس کے بعد دکتور توفیق الرحمان بن ضیاء الرحمان ہیں, یہ جامعہ اسلامیہ خیر دریا آباد کے استاد ہیں, غالباً ابھی نہیں آئے ہیں, ان کو سائڈ میں دیا جا رہا ہے. اس کے بعد ہیں فضیلت المقری اقبال احمد بن سرور علی قاسمی حفظ اللہ تعالیٰ, ان سے گزارش ہے کہ آئیں اور اپنا ہدیہ ہم اراکین سے وصول کریں. ان کے بعد فضیلت المقری ہدایت اللہ بن محمد اسماعیل مکی حفظ اللہ تعالیٰ ہیں, یہ بھی آئیں اور اپنا انعام یا اپنا ہدیہ وصول کریں. اس کے بعد ہمارے محترم دوست محمد جعفر جعفری حفظ اللہ تعالیٰ ہیں, وہ بھی آئیں اور اپنا انعام لے جائیں. قادر بھائی, قادر صاحب تھوڑا. ان کے بعد میں استاد محترم اپنے ماموں فضیلت المقری محمد صادق بن یار محمد غزنوی حفظ اللہ تعالیٰ سے گزارش کروں گا کہ آپ میں آئیں اور جو بھی ہدیہ ہے اسے خوشی خوشی قبول کریں. اس کے بعد فضیلت المقری ریاض احمد بن عزیز الرحمان قاسمی حفظ اللہ تعالیٰ ہیں, میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی آئیں اور اپنا ہدیہ رسیو کریں. کچھ نہیں رہی, کچھ نہیں رہی. اپنے دیگر مہمانان کے لیے میں گزارش کروں گا سب سے پہلے صدر مجلس سے اور اپنے تمام اراکین سے گزارش کروں گا کہ اپنے صدر مجلس کی شال پوشی کریں اور دیگر اراکین یہ ہمارے صدر مجلس ہیں, انہیں شال پوشی کی گئی. اور اسی طرح سے ہمارے دیگر مہمانان ہیں فضیلت الشیخ ابرق ساجدی حفظ اللہ تعالیٰ, اور اس کے بعد محفوظ احمد قاسمی حفظ اللہ تعالیٰ. واضح ہے سب کا شہادہ بھی ہے, آپ لوگ شہادہ دیتے ہیں, شہادہ نکالیں, شہادہ دیتے ہیں, سب کا شہادہ بھی ہے. اور اس کے بعد ہمارے مادر علمی کے ناظم اعلیٰ مولانا محمد علی فیضی حفظ اللہ تعالیٰ کی چال پوشی کی جا رہی ہے اور دعا کی درخواست کی جا رہی ہے. اور اس کے بعد فضیلت الشیخ مولانا محمد علی فیضی مولانا عبداللہ صاحب فیضی حفظ اللہ تعالیٰ ہے. اس کے بعد مولانا اسحاق صاحب جو اٹوا سے چل کر کے پانی پینہا سے, ہم جنہیں محبتاً مولانا اسحاق صاحب مدنی بھی کہتے ہیں جبکہ مدنی ہے نہیں. اور اس کے بعد اپنے مہمان خصوصی حضرت مولانا فخر الدین صاحب ریاضی ناظم
जमीयत अहले हदीस हल्का इतवा। और उसके बाद मैं अपने बड़े भाई सियासी कायद और समाजी रहनुमा आली जनाब साकिब अंसारी साहब से मदद करूंगा कि वो भी आ जाए। अब इनके बाद हम अपने गांव के प्रधान अलहाज अब्दुल समद साहब से गुजारिश करेंगे कि हमारे अराकीन से शालपोशी कराएं। मैं साबिक प्रधान आली जनाब हबीबुर रहमान साहब हूँ, तो बराए करम वो यहाँ आ जाएं। और इसी तरह से आली जनाब जलालुद्दीन साहब हूँ, तो वो भी तशरीफ ले आए। और इसी तरह से मैं अपने मेहमान मुकर्रम अपने गांव के हाफिज शम्सुल हुदा अल जामई हफिज़ुल्लाह व तआला से भी गुजारिश करूंगा कि आपकी शालपोशी होनी है, आप यहाँ आ जाएं। और इसी तरह से मौलाना अब्दुल अजीज साहब असरी हफिज़ुल्लाह व तआला हैं, आपकी भी शालपोशी कर दी जा रही है। आली जनाब और फ़आल रुकन निहायत मुतहर्रिक आली जनाब अब्दुल मन्नान साहब, जो मस्जिद के और हमारी जमीन यानी ईदगाह के लिए खरीदी जा रही जमीन के बहुत ही फ़आल रुकन है। बल्कि मैं कह रहा हूँ मेन सरपरस्त कहने तो शायद गलत ना हो, इनकी भी शालपोशी की जा रही है। और इसके बाद मैं अपने ही बड़ी मोहतरम दोस्त आली जनाब मंसूर सिद्दीकी साहब जो लखनऊ से चल करके आए हैं, मैं उनकी शालपोशी करना चाहता हूँ। मंसूर सिद्दीकी साहब बड़ा ही अहम किरदार रहा है प्रोग्राम के इनाकात कराने में। और इनके बाद में हाजी मोहम्मद यूनुस साहब अगर हैं तो मैं बाबा से गुजारिश करूंगा जल्दी से आ जाएं। बाबा जल्दी आ जाएं। तलबा के लिए तरजीह इनाम था जो वक्त की किल्लत की बिना पे अभी डाला जा रहा है। और अगर तलबा मौजूद है तो उन्हें इंशाअल्लाह ज़ोहर के बाद दे दिया जाएगा। और अगर नहीं रहे उनके लिए शहादा भी है, शहादा तौसीफी भी है, वो लोग ज़ोहर के बाद रुके रहेंगे। और दूसरी बात यह है कि अपने तमाम मेहमानान से मैं गुजारिश करूंगा कि खाना खा करके ही जाएंगे। कल खाने के मामले को लेकर के बड़ी अफरा तफरी हुई, बदनसीबी के शिकार हुए, हम मादरत खां हैं। आप जितने भी मेहमानान हैं मैं सबसे तहे दिल से गुजारिश करूंगा कि आप लोग खाना खा करके जाएंगे। ये हमारे हकम में से फज़ीलतुल मुफ़ती मोहम्मद शाहिद बिन यार मोहम्मद बस्ती हफिज़ुल्लाह तआला जो बाद में आए, मैं अपने अराकीन से गुजारिश करूंगा कि वो आए। अपने तमाम अराकीन से गुजारिश करूंगा कि वो उन्हें ले जाकर बच्चे बैठ जाए थोड़ा सा। मैं चाह रहा था कि सदर मजलिस का खिताब 5 मिनट हो जाए, लेकिन वक्त की किल्लत की बिना पर फिर भी मैं उनसे गुजारिश करता हूँ शुक्राना ही के तौर पर कुछ कह दें। हम लोग मौजूद हैं, हमारे अराकीन मौजूद हैं। बैठे सारे लोग बैठे। ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار.
اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق وقال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حاضرین مجلس علماء کرام اور عزیز، بدو اب تو سلیہ منہ دے دے، سلیہ منہ یہ پروگرام جو منعقد ہوا ہے اس قرآن کے حوالے سے یا تجوید قرآن کے حوالے سے یہ واضح نہیں ہو رہا ہے۔ اعلان میں تجوید قرآن ہے، لیکن جو تقریر کی ہدایات کی گئی ہیں وہ عام طور سے تجوید کی طرف زیادہ توجہ دی گئی ہے۔ اس کا مطلب کہ دونوں پروگرام ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں موضوع بہت ہی اہم ہے۔ حفظ قرآن تو رائج ہے، لوگ حفظ کر رہے ہیں، لیکن تجوید قرآن اس پر توجہ بہت کم ہوتی تھی، لیکن الحمدللہ اس کی طرف بھی توجہ ہو رہی ہے، یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ میں بطور شکایت کروں گا کہ شکایت بھی افسوس کہ ہمارے مسجد بلوان مصر میں ایک صاحب مولانا، اچھے مولانا تھے، آئے خطبہ دیا اور نماز پڑھائی، تو ان کے تحت اتنی خراب تھی کہ مجھ کو بہت دکھ ہوا۔ اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی میں تجوید کی طرف بہت زیادہ توجہ دلاتا ہوں علماء کرام کو جو مدرسین میں پڑھاتے ہیں، اور بطور صدر میں شیخ مولانا محمد علی بیدی کو پیش کر سکتا ہوں۔ جب میں ان سے ملتا ہوں مدرسے میں اور پڑھاتے ہیں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بچوں کی تجوید کی طرف توجہ دیجیے، بہت ہی خراب تجوید ہے، سنتا ہوں تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ الحمدللہ توجہ ہو رہی ہے، اور پہلے سے تقریباً 5-7 سال پہلے کی بنسبت اب بچوں کی تجوید ہمارے مدرسے میں ٹھیک ہو رہی ہے۔ تو تجوید بہت اہم چیز ہے، اور اللہ نے جب فرمایا کہ بسم ربک الذی خلق، تو پڑھنے کے لیے تو سب کچھ ہے، ساری پڑھائی اس میں شامل ہے، لیکن بسم ربک الذی خلق کا یہ جملہ بتلاتا ہے کہ اس کی طرح سے مراد قرآن شریف پڑھنا ہے، کیونکہ پڑھنے والے تو بہت ہیں، یہودی بھی پڑھتے تھے، مسلمان بھی پڑھتے تھے، اور جتنے بھی مذاہب ہیں سب پڑھتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اللہ نے کہا کہ پڑھو، اس کا مطلب کہ یہ توحید کا جو کتاب ہے قرآن، اس کو پڑھو، یہ سب سے پہلی چیز ہے جو پڑھنے کے لائق ہے، اور اس کو تجوید سے پڑھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اور ہمارے کرام نے تجوید کو فرض بھی کہا ہے، اور اگر فرض ہے تجوید مان لیتے ہیں تو بغیر تجوید کے پڑھنا قرآن شریف کا گناہ ہے، اور پھر نماز میں خاص طور سے بغیر تجوید کی نماز پڑھانا یہ تو اور بھی گناہ ہو جائے گا، خیر نمازی نہ ہو۔ تو تجوید کے تعلق سے تو آپ لوگوں نے بہت ساری باتیں سنی ہیں، اور اللہ کرے عمل کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگ تجوید سیکھیں اور اپنے قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھیں۔ ایک نئی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اس ایشیا میں اپنے علاقے میں ہندوستان، پاکستان وغیرہ میں ایک ہی تجوید چلتی ہے، اور وہ ایک تجوید بھی ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ حالانکہ جو آپ باہر ملک میں جائیں گے تو بہت ساری تجویدیں ہیں، بہت سارے انداز ہیں پڑھنے کے قرآن شریف کے۔ علماء کہتے ہیں کہ 10 طریقے ہیں اور قرآن شریف پڑھنے کے، 7 تو متفق علیہ ہیں، سب جانتے ہیں، لیکن ایک روایت میں 10 طریقے ہیں پڑھنے کے۔ تو جب ہم ایک ہی طریقہ پڑھنے کا نہیں جانتے ہیں تو 10 طریقہ ہم کیسے پڑھوائیں گے؟ مثال کے طور پر ہمارے علاقے میں راس الخیمہ میں ہمارے گھر کے پاس جو مسجد ہے، اس میں ایک قاری آئے مغرب جزائر جو ہے، تو انہوں نے پڑھا، میں ان کے پیچھے پڑھتا رہا، تو کچھ دنوں کے بعد انہوں نے عجیب غریب پڑھنا شروع کیا، جیسے کہ یا لمبا کر دیا، تو اور جہاں پہ 2 مدہ کرنے والا مد ہے وہاں 4 مدہ 6 مدہ انہوں نے کر دیا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ مولانا آپ یہ کیسے پڑھ رہے ہیں، اس کی تو عجیب غریب بات ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ فلاں قاری کی طرف ہے۔ پھر دوسرے دن اور بھی عجیب پڑھا، تو میں نے کہا یہ کیا بات ہے، تو غلط پڑھا آپ نے، میں نے یہ فلاں قاری کی طرف ہے، اور بتلایا کہ 10 قرتیں ہیں اور 10 قرتیں مجھ کو یاد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 10 قرتیں مجھ کو یاد ہیں، اور وہ دبئی میں سب سے بڑا استاد ہے قرت کا، جہاں بھی کہیں پروگرام ہوتا ہے تو وہ اس کا حکم ہوتا ہے اس پروگرام کا۔
ساری دن جو ہے تجویزیں یاد ہونے کی نہ تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تجوید بہت ساری ہے. اگر بہت ساری ہم نہیں یاد کر پاتے ہیں تو کم سے کم اپنے علاقے میں جو ایشیا میں جو تجوید رائج ہے اس کو تو کم سے کم اچھی طریقے سے پڑھ لیں. میں بھی اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتا تھا کہ تجوید میں کچھ جان رہتا ہوں, لیکن جب اس کے پیچھے میں نے پڑھا اور اس سے سوال کیا تو پتا چلا کہ میں نے بالکل گھگو کچھ بھی نہیں جانتا. تو اس طریقے سے جب آپ باہر نکلیں گے تو جانیں گے کہ دنیا میں بہت ساری قرتیں چل رہی ہیں, اور جب آپ نہیں جانیں گے تو آپ کہیں گے یہ تو کچھ نہیں آتا ہے, بالکل غلط پڑھ رہا ہے. شاید آپ اس کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ دیں, بھاگ جائیں گے کہ قرآن سے غلط پڑھ رہا ہے. لیکن جب آپ جانیں گے اس چیز کو کہ یہ بھی غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ بھی غلط ہے, سب پڑھی جا سکتی ہے, تو پھر آپ کا دماغ وہاں ٹھنڈا ہو جائے گا. تو یہ پروگرام جو ہوا تجوید کا یہ بہت اچھا ہوا, اور اللہ کرے ہر سال یہ پروگرام ہو اور بچے اس کے ساتھ تجوید پر بھی عبور حاصل کریں اور بہت اچھی طریقے سے اس میں مہارت حاصل کریں. تو اسی چند کلمات سے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں اور سارے بچوں کو مبارکباد دیتا ہوں. انہوں نے شرکت کی اور حصہ لیا اور کامیاب ہوئے, اور مزید کامیاب ہونے کی کوشش کریں. جیسے کہ گزشتہ چند دنوں پہلے شیخ عبدالباری صاحب آئے تھے تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ علم کے اندر سب کو حسد کرنے کی حسد کرنی جائز ہے, یعنی میں اس سے زیادہ پڑھ جاؤں, میں اس سے زیادہ پڑھ جاؤں, یہ علم میں جائز ہے. تو یہ قرآن کی جو تعلیم ہے, حفظ ہے اور تجوید ہے, اس میں زیادہ سے ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. اور جو منتظمین ہیں, جن لوگوں نے اس پروگرام کو منعقد کیا ہے, وہ بھی بہت ہی زیادہ مبارکبادی کے خواہش مند ہیں, حقدار ہیں. اور اللہ کرے آئندہ بھی اس پروگرام کو جاری و ساری رکھیں تاکہ ان میں ترقی ہو. جزاک اللہ. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ. میں آخر میں کچھ نہ کہتے ہوئے اپنے تمام مہمانان کا, بالخصوص صدر مجلس کا, اپنے مہمانان مولانا محمد علی فیضی حفظ اللہ تعالیٰ کا, مولانا عبداللہ فیضی حفظ اللہ تعالیٰ سمیت دیگر تمام مہمانان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اپنے تمام حاضرین کا, اپنے بچوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کی زندگی خوشگوار بنائے اور جہاں بھی رکھے شاد و آباد رکھے. شعر کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ دوستوں کے دلوں جان کا شکریہ, ان کی محنت کا, ارمان کا شکریہ, نظم صبر و اطاعت کے ماحول میں جتنے آئے ہیں مہمان کا شکریہ. جزاک اللہ خیرا, بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تجزیہ نام والے چاہیں گے تو آفس میں لے لیں گے یا زور بات کر لیں گے مجھ سے؟ میرا